جب میں نے اس دروازے کو کھولنا چاہا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ مقفل تھا اور خیال القلب یہی تھا کہ اسے دشمن ہی نے برج پر پہنچنے کے بعد اندر سے بند کیا ہوگا۔ وہ نہیں چاہتے ہوں گے کہ اب کوئی بھی برج پر پہنچ سکے۔ دروازہ انہی لوگوں نے اندر سے مقفل کیا ہوگا۔ سیمین نے نچلا ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا۔ میں تیزی سے مڑا۔ اب اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا تھا کہ میں ڈیک ہی کی طرف سے برج پر پہنچنے کی کوشش کروں۔ ڈیک کی سیڑھیوں کو مسدود نہیں کیا جا سکتا تھا، البتہ اوپر پہنچنے پر دروازہ ضرور مقفل ملتا۔ وہاں پہنچنے کے بعد میں اس دروازے کا شیشہ توڑ کر بھی اندر گھس سکتا تھا۔ برج کے اوپری حصے میں چاروں طرف شیشہ ہی لگایا جاتا ہے تاکہ وہاں سے ارد گرد پوری طرح نظر رکھی جا سکے۔ نچلا نصف حصہ لکڑی کا ہوتا ہے۔ کیا ڈیک کی طرف سے جانا ہے؟ سیمین نے میرا ارادہ بھانپ لیا۔ ہاں، میں نے جواب دیا۔ اب اور کیا ہو سکتا ہے؟ میرا خیال ہے کہ ان لوگوں نے وہاں بھی کچھ گڑبڑ کی ہے۔ یعنی؟ میں نے دوڑتے ہوئے ہی پوچھا۔ برج پر جاتے ہوئے وہ لوگ سیڑھی کی ریلنگ سے کوئی چیز لپیٹتے ہوئے اوپر چڑھے تھے۔ کیا چیز؟ میں اس کے بارے میں کوئی اندازہ لگانے سے قاصر ہوں یور ہائنس۔ میں ان سے دور تھا اس لیے یہ نہیں دیکھ سکا۔ خیر، دیکھا جائے گا۔ ہم نچلی منزل پر گئے اور وہاں سے ڈیک کی سیڑھیوں کا رخ کیا۔ میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو چکی تھیں۔ وہ میری زندگی کے سنگین ترین لمحات تھے۔ مجھے اپنی بقا کی ایک فیصلہ کن جنگ لڑنا تھی۔ جب ہم ڈیک پر پہنچے تو مجھے فضا بالکل ہی بدلی ہوئی معلوم ہوئی۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے یہ صبح کا نہیں بلکہ شام کا وقت ہے۔ سارا آسمان بادلوں سے ڈھک چکا تھا، لیکن ابھی تیز بارش شروع نہیں ہوئی تھی، بس موٹی موٹی بوندیں پڑ رہی تھی، جس کی وجہ سے ڈیک کے مسافروں میں خاصی ہلچل مچ گئی تھی۔ سمندری سفر میں اس قسم کے موسم کو بے حد خوفناک سمجھا جاتا ہے۔ ایک جانب سے ایک اور گھٹا اٹھ رہی تھی۔ میں ٹپا-ٹپ گرتی ہوئی بوندوں کی پرواہ کیے بغیر برج کی سیڑھیوں کی طرف لپکا، لیکن میں اپنے ارد گرد کے ماحول کی طرف سے پوری طرح چوکنا تھا۔ یہ بات میرے علم میں آ ہی چکی تھی کہ ان لوگوں کا ایک گروپ ڈیک کے مسافروں میں ادھر ادھر پھیل گیا ہے۔ وہ لوگ مجھ پر گولی چلا کر تو میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے تھے، لیکن مجھے چاروں طرف سے گھیر کر اپنے قابو میں کرنے کی کوشش ضرور کر سکتے تھے۔ اس لیے مجھے چوکنا تو رہنا ہی چاہیے تھا۔ میں اور میرا ساتھی سیمین سیڑھی کے قریب پہنچ گئے، لیکن میں نے فوراً ہی اوپر چڑھنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ احتیاط کا تقاضا یہی تھا کہ پہلے سیڑھی کی ریلنگ کو جانچ پرکھ لیا جائے۔ آخر وہ کیا چیز تھی جو وہ لوگ ریلنگ سے لپیٹتے ہوئے اوپر گئے تھے؟ اندھیرا اب اور بڑھ گیا تھا۔ بادی النظر میں کوئی چیز بھی نہیں دکھائی دے رہی تھی، اس لیے میں نے اسے ٹٹول کر دیکھتا چاہا۔ فوراً ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ ریلنگ سے لپٹی ہوئی وہ باریک سی چیز الیکٹرک وائر کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتی۔ میں نے جلدی سے ہاتھ ہٹا لیا۔ میرا جسم سنسنا اٹھا تھا۔ یہ سمجھنے میں بھی مجھے دیر نہیں لگی تھی کہ ان تاروں کے سرے سوئچ بورڈ سے لگا دیے گئے ہوں گے، اور میں جیسے ہی سیڑھی پر چڑھوں گا سوئچ آن کر دیا جائے گا۔ ساری آہنی سیڑھی میں بجلی دوڑ جائے گی۔ اس کے بعد میرا جو بھی حشر ہوتا۔ دفعتاً عرشے پر ایک فائرنگ کی آواز گونجی اور ایک نسوانی چیخ سنائی دی۔ میں نے چونک کر اس طرف دیکھا، لیکن اندھیرے اور افراتفری کے باعث نظر نہیں آ سکا کہ گولی کس نے چلائی تھی اور کس پر چلائی تھی۔ نسوانی چیخ کے باعث صرف اندازہ ہی کیا جا سکتا تھا کہ وہ گولی کسی عورت پر چلائی گئی تھی۔ نہ جانے کیوں مجھے یہ شبہ سا ہوا تھا کہ وہ چیخ سیکنڈ انجینئر شیلا کی تھی۔ پھر دوسرا فائر ہوا۔ اس کے بعد پے در پہ گولیاں چلنے لگی۔ اس کے ساتھ ہی بادل بڑی زور سے گرجے اور موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔ عرشے پر کام کرنے والے عملے کے افراد موسم کی خرابی کے آثار دیکھ کر پہلے سے ہی رین کوٹ پہن چکے تھے، لیکن مجھے اور میرے ساتھی سیمین کو اس کی مہلت نہیں مل سکی تھی۔ میرے ساتھ آؤ، میں نے چیخ کر اپنے ساتھی سے کہا اور پہلی منزل کے کیبنوں کی طرف جانے والے زینے کی طرف لپکا۔ مجھے چیخنا اس لیے پڑا تھا کہ بادلوں کی گرج اور فائرنگ کی آوازوں کے ساتھ ہی ڈیک پر اتنا شور و غل مچ گیا تھا کہ آہستہ آواز میں بات کی ہی نہیں جا سکتی تھی۔ میں اور میرا ساتھی سیمین پہلی منزل کے زینے کے قریب پہنچے تو بارش نے ہمیں شرابور کر دیا۔ زینے پر پہلا قدم رکھتے ہی میں نے اپنے ساتھی کی چیخ سنی اور ایک دم پلٹ کر دیکھا۔ وہ تیورا کر گر رہا تھا۔ میں نے اسے سنبھالنے کی کوشش کی، لیکن اب کچھ حاصل نہیں تھا۔ گولی اس کی کھوپڑی کے بھی حصے میں لگی تھی۔ یقیناً وہ لوگ بہت سچے نشانہ باز تھے، مگر انہوں نے مجھ پر اب تک ایک گولی بھی نہیں چلائی تھی۔ یقیناً انہیں بتا دیا گیا ہوگا کہ مجھ پر گولیاں ضائع ہی ہوں گی۔ یور ہائنس، زینے سے کسی نے مجھے پکارا۔ میں نے اپنے بدنصیب ساتھی کی لاش ایک طرف ڈال دی۔ وہ بیچارہ محض میری وجہ سے مارا گیا تھا، ورنہ وہ لوگ یہ نہیں جان سکتے تھے کہ وہ میرے ساتھیوں میں سے ہے۔ میں نے ہپت لگائی اور تیزی سے زینے طے کرتا چلا گیا۔ یہاں بجلی کی روشنی میں مجھے ایک سیمین دکھائی دیا۔ اس کے ہاتھ میں ریوالور تھا اور غالباً اسی نے مجھے پکارا بھی تھا۔ یور ہائنس، میرا نام جاوید ہے، وہ بولا۔ مجھے آفاق صاحب نے بھیجا ہے کہ شاید آپ کو میری مدد کی ضرورت ہو۔ میں تیزی سے زینے طے کرتا ہوا اس کی باتیں سنتا رہا۔ وہ کہہ رہا تھا، آفاق صاحب ابھی ڈاکٹر صاحب کو کسی محفوظ جگہ تک پہنچانے گئے ہیں۔
डॉक्टर साहब, मैंने चौंक कर पूछा। मेरी मुराद डॉक्टर काचार से है, जावेद ने बताया। दुश्मन ने डॉक्टर साहब को अपने कब्जे में करना चाहा था, लेकिन एक जोरदार झड़प के बाद हम उनको छुड़वाने में कामयाब हो गए। इस कामयाबी में हमारे 2 साथियों की जिंदगी काम आ गई। मैं पहली मंजिल की राहदारी में रुक गया। उधर का रुख मैंने किसी खास मकसद से नहीं किया था। मुझे सिर्फ किसी महफूज जगह की तलाश थी जहां मैं कदरे सुकून से सोच सकूं कि अब क्या किया जा सकता है। कैप्टन शंकर का क्या हुआ? मैंने जावेद से पूछा। वो अब हमारी हिरासत में है। मेरी समझ में ये बात नहीं आ सकी कि इसे ख़त्म क्यों नहीं किया गया। जिंदगी और मौत का जो खौफनाक खेल अब शुरू हो चुका है, इसके बाद तो अब किसी मुखालिफ को जिंदा रखना ही नहीं चाहिए। क्या कैप्टन से मास्टर की मिल गई? मैंने जल्दी से पूछा। ये तो अफाक साहब को ही मालूम होगा, तो मुझे जल्द से जल्द अफाक तक ले चलो। मेरे जहन में ये ख्याल बिजली के कोंदे की तरह लपक गया था कि अगर मास्टर की मिल जाए तो बुर्ज का उकबी दरवाजा खोला जा सकता है। मेरा अंदाजा है कि वो डॉक्टर काचार को इंजन रूम की तरफ ले गए हैं। इंजन रूम? क्या वो डॉक्टर के लिए कोई महफूज जगह है? जी हाँ, जावेद ने जवाब दिया। इंजन रूम पर अब हमारे आदमियों का कब्जा है। आज सुबह ऑपरेशन का आगाज अफाक साहब के हुक्म के मुताबिक इंजन रूम ही से हुआ था। चीफ इंजीनियर हमारे आदमी हैं। उन्होंने आज सुबह इंजन रूम के सारे अमले को कंट्रोल रूम में तलब किया था और इनमें से जो लोग हमारे आदमी नहीं थे उन्हें बांधकर एक तरफ डाल दिया गया था। इसके बाद से हमारे आदमी इंजन रूम में अंदर से मुकफ्फिल होकर बैठ रहे हैं। ओह, मैंने चौंक कर कहा, मगर इंजन रूम की एक चाबी सेकंड इंजीनियर के पास भी तो होती है। जी हाँ, जावेद ने जवाब दिया। दुश्मन के एक ग्रुप ने इंजन रूम पर काबिज होना चाहा था, मगर उन्हें दरवाजा बंद मिला। उसके बाद उन्होंने सेकंड इंजीनियर शैला से वो चाबी हासिल करना चाही थी, मगर ऐन वक्त पर हमारे आदमियों ने शैला को गोली मार दी। इसके बाद ही से डेक पर फायरिंग शुरू हुई थी। हम बातें करते हुए तेजी से इंजन रूम की तरफ बढ़ रहे थे और जावेद मुझे बता रहा था, हमने ना सिर्फ शैला को हलाक किया बल्कि जान पर खेलकर शैला की चाबी हासिल करने में भी कामयाब हो गए। मैं ये सारी बातें सुन रहा था, लेकिन मेरी ये उलझन बरकरार थी कि आखिर बुर्ज पर किस तरह कब्जा किया जाए। हम इंजन रूम के करीब पहुंचे ही थे कि सामने से आफाक आता नजर आया। इसके साथ 2 आदमी और भी थे। इन तीनों की हालत बड़ी अबतर थी, पसीने में शराबूर, कपड़े गुंजले हुए और बाल मुंतशिर। वो तीनों ही अपने हाथों में रिवॉल्वर संभाले हुए थे। ओह योर हाइनेस, आफाक ठटका तो इसके साथी भी इसके साथ ही रुके। मैं तुम्हारी ही तलाश में इधर आ रहा था, मैंने कहा। बुर्ज का क्या रहा योर हाइनेस? दुश्मन ने इस पर कब्जा कर लिया है और डेक से जो सीढ़ी बुर्ज तक जाती है उससे बिजली का तार बांध दिया गया है। यकीनन इन तारों के सिरे स्विच बोर्ड से लगा दिए गए होंगे। इनकी प्लानिंग यही हो सकती है कि जैसे ही मैंने सीढ़ियां चढ़ूं वो स्विच ऑन कर दें। जाहिर है कि इस तरह आहनी सीढ़ियों में बिजली दौड़ जाएगी। वो मुझे इस तरह हलाक करना चाहते थे। ओह, आफाक के चेहरे पर तशवीश के बहुत गहरे तासार दिखाई दिए थे। शायद उन्हें इल्म नहीं है कि ये कदम उठाकर वो कितनी खौफनाक सूरत हाल पैदा कर देंगे। इस तरह सारे जहाज में बिजली दौड़ जाएगी। पूरा जहाज पहले सिर्फ लोहे से तैयार किया जाता है, उसके बाद जहां मुनासिब समझा जाता है वहां लकड़ी या टाइल्स इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर वो बिजली का स्विच ऑन करेंगे तो बिजली सिर्फ सीढ़ी में नहीं दौड़ेगी। सीढ़ी की फाउंडेशन इस लोहे से मरबूत है जो अर्शे के नीचे लगा हुआ है, और वही लोहा सारे जहाज से मुंसलिक है। माय गुडनेस, मेरे मुंह से निकला। आफाक कहता रहा, इसके नताइज कितने खौफनाक हो सकते हैं ये तो हमारा इलेक्ट्रिकल इंजीनियर ही बता सकता है, लेकिन मैं इतना कयास जरूर कर सकता हूँ कि इसका असर इंजन रूम पर बहुत शदीद होगा। वहाँ तो तकरीबन सभी कुछ लोहे का होता है। मुमकिन है कि इस तरह इंजन में आग लग जाए, और इंजन में आग लगना पूरे जहाज को तबाह कर सकता है। आफाक की इन बातों ने मुझे भी किसी हद तक हिला दिया था। बहरहाल, मैंने कहा, हमें हर कीमत पर बुर्ज को अपने कब्जे में लेना है। इंजन रूम पर तुमने कब्जा कर लिया, लेकिन बुर्ज पर कब्जा इससे ज्यादा अहम है। नहीं योर हाइनेस, इंजन रूम पर कब्जा करना भी इतना ही जरूरी था। अगर हम बुर्ज पर और दुश्मन इंजन रूम पर काबिज होता तो भी हम नाकाम ही रहते। दुश्मन इंजन बंद कर देता और जहाज रुक जाता। इसके बाद भारत का कोई भी जंगी जहाज आकर सिंघम को अपने कब्जे में कर लेता। आफाक की ये बात सुनकर मुझे अंदाजा हुआ कि वाकई इंजन रूम की अहमियत भी किसी एतबार से कम नहीं थी। यकीनन आफाक ने बहुत सही कदम उठाया था कि इंजन रूम पर कब्जा कर लिया। बहरहाल अब मसला बुर्ज पर कब्जा करने का है, मैंने कहा, और इसकी दूसरी सूरत यही हो सकती है कि हम पिछला रास्ता इख्तियार करें, लेकिन उधर का दरवाजा दुश्मन ने अंदर से बंद कर लिया है। इसे खोले बगैर अब हम बुर्ज पर नहीं पहुंच सकते, और इसे खोलने के लिए हमें मास्टर की दरकार है। क्या वो तुमने कैप्टन से हासिल कर ली? इसी की वजह से तो कैप्टन अभी तक जिंदा है। हमारे आदमी इस पर तशद्दुद करके इससे चाबी के बारे में पूछ रहे हैं, लेकिन इसका बयान है कि वो इससे इन लोगों ने ले ली थी जो लाइफ बोट के जरिए जहाज पर आए थे। मुझे इसके बयान पर यकीन नहीं है। अगर वो चाबी इन लोगों के पास होती तो इंजन रूम में दाखिला इनके लिए मुश्किल नहीं होता। हो सकता है वो चाबी इस ग्रुप के पास हो जो बुर्ज पर गया है।
نہیں، آفاق نے میری اس قیاس ذرائی کو مسترد کر دیا۔ دراصل کیپٹن کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ ماسٹر کی کسی کو بھی دے۔ تو پھر وہ چابی کہاں گئی؟ میرا خیال تو یہی ہے کہ وہ کیپٹن نے کہیں چھپا دی ہوگی۔ تو پھر اب برج پر کیسے پہنچا جائے؟ میں نے بے چینی سے پہلو بدلا اور چہرے پر ہاتھ پھیر کر آنکھوں پر آئے ہوئے پانی کے قطرے صاف کیے۔ اس بات نے آفاق کو بھی خاصا پریشان کر دیا تھا کہ برج پر دشمن نے قبضہ کر لیا ہے۔ میں پھر بولا، برج پر جانے کے لیے میں ڈیک کی سیڑھی تو ہرگز استعمال نہیں کر سکتا۔ میں جیسے ہی اوپر چڑھوں گا وہ اس میں برقی رو دوڑا دیں گے، جس کا نتیجہ نہ صرف میری بلکہ پورے جہاز کی تباہی ہو سکتی ہے۔ اوہ، دفعتاً مجھے ایک خیال آیا اور میں نے کہا، کیا ہم بجلی کے اس سرکٹ کو اڑا نہیں سکتے جو برج سے منسلک ہے؟ یہ کام الیکٹریکل انجینئر یا اس کے ماتحت ہی کر سکتے ہیں۔ آفاق نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا، یہ انہی کو معلوم ہوگا کہ جہاز کے کس حصے کی بجلی کا سرکٹ کہاں ہے۔ تو وہ لوگ اب کہاں ہیں؟ میں نے جلدی سے پوچھا۔ انجن روم ہی میں تھے، مگر ان میں ہمارا کوئی آدمی نہیں تھا۔ ان لوگوں کو باندھ کر ڈال دیا گیا تھا، مگر جب ان لوگوں نے خود کو آزاد کروانے کی کوشش کی تو چیف انجینئر نے ان سب کو گولی مار دی۔ اوہ، میں نے اپنی پیشانی رگڑی۔ قدم قدم پر رکاوٹیں سامنے آ رہی تھیں۔ منکی برج، دفعتاً آفاق نے کہا، وہاں بآسانی پہنچا جا سکتا ہے، لیکن یہ سوچنا پڑے گا کہ وہاں سے ہم برج پر کیسے پہنچ سکتے ہیں۔ منکی برج ہر جہاز میں ایک برج کی چھت پر ہوتا ہے اور یہ اس وقت استعمال کیا جاتا ہے جب بارش اور طوفان کے باعث نیچے کا اسٹیئرنگ پانی سے بھر جائے۔ نیچے کا وہیل بند کرنے کے بعد ہی منکی برج کا وہیل استعمال کیا جاتا ہے۔ منکی برج، میں آفاق کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بڑبڑایا، تو مجھے وہاں تک لے چلو۔ مجھے اس سیڑھی کا علم نہیں، وہاں پہنچنے کے بعد ہی میں جائزہ لے سکوں گا کہ وہاں سے نیچے کے برج تک کس طرح پہنچا جا سکتا ہے۔ جاوید آپ کو وہاں تک لے جا سکتا ہے، آفاق نے کہا۔ مجھے نیچے ہی کے معاملات کا جائزہ لینے کے لیے رہنے دیجیے۔ ٹھیک ہے جاوید، تم مجھے لے چلو۔ چلیے۔ ہم دونوں ایک بار پھر پلٹے اور اوپر جانے کے زینے طے کرنے لگے۔ جاوید نے ڈیک پر منکی برج کی سیڑھیوں تک پہنچنے کے لیے ایسا راستہ اختیار کیا کہ ہم ڈیک پر موجود لوگوں کی نظروں میں نہ آ سکیں۔ برج کے عقبی حصے میں پہنچتے ہی ہم ایک بار پھر بارش کی زد میں تھے۔ اب بارش پہلے سے زیادہ شدید ہو چکی تھی، کچھ اور بادل گر آئے تھے، رات کا سا اندھیرا پھیل گیا تھا، بجلی بار بار کڑک رہی تھی اور بادل اس طرح گرج رہے تھے جیسے غصے کے عالم میں آج ہر چیز کو تہہ و بالا کر دینا چاہتے ہوں۔ بارش اتنی شدید تھی کہ معلوم ہوتا تھا جیسے آنکھوں کے آگے پانی کی ایک چادر تنی ہوئی ہو، کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ لیکن جاوید اندازے سے مجھے اس سیڑھی تک پہنچانے میں کامیاب ہو ہی گیا جو منکی برج تک چلی گئی تھی۔ اصل برج سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ میں آگے اور جاوید میرے پیچھے اس سیڑھی کو طے کرنے لگے۔ پھر جب ہم اوپر پہنچ گئے تو یوں معلوم ہوا جیسے اب ہم براہ راست طوفان باد و باراں کی زد میں ہوں۔ اتنی بلندی پر ہوا کے تھپیڑے بہت شدید تھے، قدم جمانا مشکل ہوا جا رہا تھا۔ منکی برج چاروں طرف سے کھلا ہوا ہوتا ہے، یہاں سے ہم ڈیک کا بھی جائزہ لے سکتے تھے، لیکن بارش اور اندھیرے کے باعث کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اگر اب بھی عرصے پر گولیاں چل رہی تھیں تو ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہو سکتا تھا۔ بارش کا شور اور بادلوں کی گرج اتنی تھی کہ کسی بھی دوسری نوع کی آواز سننا ممکن ہی نہیں تھا۔ میں سنبھل کر منکی برج پر چاروں طرف گھومتا رہا اور جلد ہی میں نے ایک لائحہ عمل مرتب کر لیا۔ ہرچند وہ بہت خطرناک طریقہ ہوتا، لیکن برج پر قبضہ کرنے کے لیے میں اپنی زندگی سے کھیلنے کے لیے تیار ہوں۔ بارش کے شور کی وجہ سے مجھے جاوید سے چیخ کر کہنا پڑا، مجھے 3-4 چیزوں کی ضرورت ہے، کم از کم 20 فٹ لمبی ایک رسی، ایک تکیا، ایک ڈوری جو 10-12 فٹ کی ہو اور ایک ہتھوڑا۔ ایک پل کے توقف سے میں نے اپنی بات میں اضافہ کیا، ہتھوڑا جتنا وزنی ہو اتنا ہی بہتر ہے۔ جاوید کی سمجھ میں نہیں آ سکا ہوگا کہ میں یہ عجیب و غریب چیزیں کیوں طلب کر رہا ہوں، خاص طور سے تکیا تو اس کی سمجھ میں بالکل نہیں آ سکا ہوگا۔ اس نے حیرت سے کہا، آپ کیا پروگرام بنا رہے ہیں یور ہائنس؟ میں جھنجھلا کر چیخا، باتوں میں وقت ضائع نہ کرو، تم ان چیزوں کا بندوبست کر سکتے ہو یا نہیں؟ مجھے واپس جانا پڑے گا۔ تو جاؤ اور جتنی جلدی ممکن ہو واپس آؤ، میں یہی تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ طوفان باد و باراں شدید سے شدید تر ہوتا جا رہا تھا، مگر سنگم اس عالم میں بھی سمندر کا سینہ چیرتا ہوا اپنی منزل کی طرف بڑھتا جا رہا تھا۔ اس کی وہ منزل میری منزل نہیں تھی۔ مجھے تو جہاز کو اغوا کر کے ایک جزیرے تک لے جانا تھا، خواہ اس جزیرے پر سیاہی ایک ایجنٹ ہو یا نہ ہو۔ میں نے ایک حتمی نتیجے تک پہنچنے کے لیے اپنی زندگی کو بھی داؤ پر لگانے کا فیصلہ کر لیا۔ جاوید کی واپسی میں اتنی دیر لگی کہ میرا اضطراب 2 چند ہو گیا۔ اس نے آنے میں 20 منٹ لگا دیے تھے، لیکن وہ میری مطلوبہ چیزیں لے کر آیا تھا۔ میں نے سب سے پہلے ہتھوڑے کا جائزہ لیا، غالباً یہ اس جہاز کے سب سے وزنی ہتھوڑوں میں سے ایک ہوگا۔ اس کے بعد میں نے باقی چیزوں کا جائزہ لیا۔ تکیے کو جاوید ایک رین کوٹ میں لپیٹ کر لایا تھا۔ اس بیچارے کو کیسے معلوم ہوتا کہ اس تکیے کو گیلا تو ہونا ہی ہے؟ یہ رسی بڑی مضبوطی کے ساتھ کسی کلپ سے باندھ دو۔
مجھے علم نہیں کہ جہازوں کی ٹیکنیکل زبان میں اس کلپ کو کیا کہا جاتا ہے۔ اس قسم کے آنکڑے منکی برج کے فرش پر متعدد جگہ لگے ہوئے تھے۔ میں نہیں جانتا تھا کہ یہ آنکڑے کس کام آتے ہوں گے۔ جاوید رسی باندھنے لگا اور میں نے منکی برج کے کنارے پر پہنچ کر اپنا نصف اوپری دھڑ نیچے جھکایا۔ اس طرح میں نچلے برج کے اندرونی حصے کا جائزہ لینا چاہتا تھا۔ اس جانب لگے ہوئے شیشے سے اندرونی منظر دیکھنا ایک آسان بات تھی، لیکن مجھے کچھ بھی نظر نہیں آیا۔ بارش نے شیشے کو بالکل دھندلا کر دیا تھا۔ مجھے دکھائی نہیں دے سکا کہ برج میں کتنے آدمی تھے اور کون کون تھے۔ میں صرف اتنا دیکھ سکا کہ اندر روشنی بہرحال تھی۔ جاوید جب رسی باندھ چکا تھا تو اس نے مجھے بتایا۔ میں نے خود جائزہ لیا کہ اس نے رسی کو کتنی مضبوطی سے باندھا ہے۔ اس طرف سے مطمئن ہونے کے بعد میں نے رسی کی لمبائی کا جائزہ بھی لیا اور پھر اس کا دوسرا سرا اپنی کمر سے باندھنے لگا۔ اس سے فارغ ہو کر میں نے رین کوٹ میں سے تکیہ نکال کر اپنے کولے پر رکھا اور پھر جاوید سے کہا، اسے ڈوری سے باندھ دو۔ جاوید میری ہدایت پر عمل کرنے لگا۔ اسی وقت بجلی بڑے زور سے چمکی۔ میں نے جاوید کے چہرے پر الجھن کے آثار دیکھے۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہوگا کہ میں کیا کرنا چاہتا ہوں۔ میں شیشہ توڑ کر برج میں داخل ہوں گا، میں نے اسے بتایا۔ کیسے؟ اس نے چونک کر پوچھا۔ اس ہتھوڑے سے شیشہ توڑوں گا اور پھر رسی کے سہارے نیچے اتر جاؤں گا۔ یہ عمل مجھے بہت سرعت سے جست لگانے والے انداز میں کرنا ہوگا، لیکن یہ جست مجھے پیروں کی طرف سے لگانا ہوگی۔ میں رسی کو جھونکا دے کر پیچھے جاؤں گا اور پھر ہوا میں تیرتا ہوا برج کے روم میں کولے کے بل جا گروں گا۔ میں جو شیشہ توڑوں گا اس کے ٹکڑے بظاہر ہے کہ اندر ہی بکھرے ہوئے ہوں گے، اس لیے میں نے تکیہ باندھ لیا ہے۔ اس کی وجہ سے شیشے کے ٹکڑے میری پشت کو تو زخمی ہونے سے بچا ہی لیں گے۔ بہت خطرناک طریقہ کار ہے۔ جاوید کے لہجے سے تشویش ہویدہ تھی۔ اس کے علاوہ کوئی تدبیر سوجھ ہی نہیں رہی ہے، میں نے جواب دیا۔ اگر میں برج کے اندر پہنچنے میں کامیاب ہو جاؤں تو تم یہاں سے فوراً آفاق کے پاس جانا اور اس سے کہنا کہ وہ ڈیک کی طرف سے برج کی سیڑھیوں کی طرف آئے۔ میں برج میں پہنچنے کے بعد پہلی کوشش یہی کروں گا کہ بجلی کے ان تاروں کو سوئچ بورڈ سے الگ کر دوں اور برج کا دروازہ کھول دوں۔ اگر میں دروازہ کھولنے میں کامیاب نہ ہو سکا تو فائر کر کے دروازے کا شیشہ توڑ دوں گا۔ یہ اس بات کا اشارہ ہوگا کہ میں سوئچ میں سے تاریں نکالنے میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ اس کے بعد آفاق کو اپنے ساتھیوں کے ہمراہ برج پر چڑھنے میں کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ گستاخی معاف یور ہائنس، میں عرض کروں گا کہ آپ اپنے اس طریقہ کار پر نظر ثانی فرمائیں۔ اب نظر ثانی کا وقت نہیں ہے، جلد از جلد کچھ نہ کچھ کر گزرنا ہے۔ اوہ شکریہ، تم نے تکیہ بہت مضبوطی سے باندھا ہے۔ اب میں اپنا کام شروع کرتا ہوں۔ میں ہتھوڑا اٹھا کر منکی برج کے اس کنارے پر پہنچ گیا جس سمت کا مجھے شیشہ توڑنا تھا۔ میں نے وہ سمت منتخب کی تھی جو ڈیک کی طرف نہیں تھی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ ڈیک کی طرف موجود دشمن مجھ پر فائرنگ شروع کر دے۔ مجھے تو خیر گولیوں سے نقصان نہیں پہنچ سکتا تھا، لیکن میں جس رسی کو سہارا بنائے ہوئے تھا وہ ضرور اس فائرنگ سے کٹ جاتی۔ اس طرح میں 40-45 فٹ نیچے جا گرتا۔ بارش پوری شدت سے جاری تھی۔ بادلوں کی گرج چمک میں کچھ اور اضافہ ہو گیا تھا۔ اس شور و غل میں کان پڑی آواز سنائی دینا بھی مشکل تھا۔ میں نے ہتھوڑے کو سرے سے بلند کیا اور بڑی قوت سے آگے کی طرف جھکتے ہوئے برج کے شیشے پر ضرب لگائی۔ اسی وقت بادل بڑی زور سے گرجے تھے۔ ضرب کی آواز اس میں دب کر رہ گئی۔ مجھے فوراً ہی اندازہ ہو گیا کہ میری یہ پہلی کوشش بارآور نہیں ہوئی تھی۔ شیشہ سلامت رہا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ شیشے اس قدر مضبوط ہوں گے۔ میرے ذہن میں یہ سوال گونج اٹھا کہ کیا میں شیشہ توڑنے میں ناکام ہی رہوں گا؟ اسی وقت جاوید میرے قریب آ گیا، لیکن قربت کے باوجود بارش کے شور کے باعث اس کو چیخ کر بولنا پڑا۔ یور ہائنس، میں اس کی طرف متوجہ ہوا تو اس نے کہا، آپ اپنی پوری طاقت استعمال کریں۔ یہ شیشہ آسانی سے نہیں ٹوٹ سکتا، لیکن جب یہ ٹوٹے گا تو پورے فریم کا شیشہ ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ دوسری ضرب لگانے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی۔ میں نے کلائی سے آنکھوں پر آئے ہوئے پانی کو صاف کیا، مگر اس سے کوئی فائدہ نہیں تھا۔ بارش اتنی شدید تھی کہ پل بھر میں پھر وہی حالت ہو گئی۔ میں نے اسے نظر انداز کرتے ہوئے ایک بار پھر ہتھوڑا بلند کیا۔ اس مرتبہ میں نے دانت پر دانت جما کر اپنی پوری طاقت آزمائی تھی۔ ہتھوڑا شیشے پر پڑا اور میں نے ایک ہلکے سے دھماکے کی سی آواز سنی۔ غالباً شیشہ ٹوٹ چکا تھا۔ میں نے آگے جھک کر جائزہ لیا تو میرے خیال کی تصدیق ہو گئی۔ جاوید کا یہ کہنا بھی حرف بہ حرف درست ثابت ہوا تھا کہ شیشہ ریزہ ریزہ ہو کر بکھر جائے گا۔ میں نے دیکھا کہ فریم میں اس کا کوئی ٹکڑا بھی لگا ہوا نہیں رہ گیا تھا۔ بارش کی بوچھار تیزی سے اندر جانے لگی تھی۔ میں سیدھا ہو کر جاوید سے بولا، اب میں فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہونے والا ہوں۔ جیسے ہی میں برج کے اندر پہنچوں تم فوراً آفاق کے پاس چلے جانا۔ میرے پاس ایک ریوالور ہے، لیکن ایک اور ہو تو بہتر ہے۔ جاوید نے فوراً اپنی جیب سے ایک ریوالور نکال کر مجھے دے دیا۔ وہ میں نے اپنی جیب میں اس طرح ٹھونسا کہ وہ گر نہ سکے۔
اس کے بعد میں نے بالکل تاخیر نہیں کی اور فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو گیا۔ میرے اندازے کے مطابق دشمن کو یہ احساس نہیں ہوا تھا کہ شیشہ توڑا گیا ہے۔ ان لوگوں نے اسے طوفان کی شدت کا نتیجہ سمجھا ہوگا۔ اب وہ صرف اس فکر میں ہوں گے کہ کسی طرح بارش کے پانی کو برج میں داخل ہونے سے روک سکیں۔ میں نے رسی کو مضبوطی سے پکڑ کر برج کی چھت پر پاؤں جما دیے تھے اور اب تیزی سے حرکت کرنے کے بعد اپنا توازن برقرار رکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ہوا کے تھپیڑے میرا توازن بگاڑنے کے لیے کوشاں تھے۔ پھر جیسے ہی میں ذرا دیر کے لیے اپنا توازن برقرار رکھنے میں کامیاب ہوا، میں نے ایک پل کی بھی دیر نہیں کی۔ میں اپنی پوری قوت پیروں پر آزما کر چھت کے کنارے کو کودا اور رسی پر اپنی گرفت ڈھیلی کر دی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ میرا جسم جھولتا ہوا برج سے دور ہٹا اور رسی پر میرے ہاتھ پھیلتے ہوئے کوئی 4 فٹ نیچے تک آ گئے۔ اس جگہ میں نے رسی پر گریں لگا دی تھیں، اس لیے میرے ہاتھ وہیں رک گئے۔ کچھ ہی لمحے میرا جسم فضا میں جھولتا ہوا واپس جا رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ 4 فٹ نیچے آنے کے بعد میں ٹوٹے ہوئے شیشے کے عین مقابل ہوں۔ میں نے اپنے جسم کو ایل کی شکل سے جھولا۔ میرے پیروں کا رخ برج کی طرف تھا اور جسم فضا میں تیزی سے اسی طرف جا رہا تھا۔ یہ وہ لمحات تھے جب مجھے اپنا توازن کو برقرار رکھنے کے لیے پوری کوشش کرنا تھی۔ میرا جسم ایک زناٹے کے ساتھ برج میں داخل ہوا، فوراً ہی میں نے رسی چھوڑ دی۔ میں اپنے اندازے کے مطابق کولہے کے بل ہی اندر جا گرا تھا۔ برج میں اس طرح میرا داخلہ ان لوگوں کے لیے آفت ناگہانی سے کم نہ رہا ہوگا۔ ان کے لیے تو کوئی نہ کوئی بلا نازل ہوئی تھی۔ وہ ذرا دیر کے لیے دم بخود ہو گئے اور میں نے ان قیمتی لمحات سے پورا فائدہ اٹھایا۔ برج میں اس وقت کل 5 آدمی تھے، جن میں سے کچھ کی شکلیں میرے لیے جانی پہچانی تھیں۔ وہ دونوں کوارٹر ماسٹر سٹیورٹ اور سیکنڈ آفیسر بمل کرشن تھے۔ باقی تینوں اجنبی یقیناً وہی تھے جو لائف بوٹ میں آئے تھے۔ میں نے برج کے فرش پہ گرتے ہی بڑی پھرتی کا مظاہرہ کیا۔ میرے دونوں ہاتھ جیبوں میں گئے اور جب باہر نکلے تو ریوالور میری گرفت میں تھے۔ میں نے پے در پہ کئی گولیاں برسا دیں۔ بمل کرشن اور اجنبیوں میں سے 2 ان گولیوں کی لپیٹ میں آ گئے۔ اجنبیوں میں سے تیسرے نے مجھ پر جست لگائی۔ اس نے میری دونوں کلائیوں پر ہاتھ ڈالنا چاہا تھا۔ وہ میری کلائی کو پکڑنے میں کامیاب بھی ہو گیا، لیکن بائیں کلائی اس کی سکت میں نہ آ سکی۔ وہ مجھ سے بری طرح لپٹ پڑا تھا۔ ایک بہت زوردار مکہ میری کنپٹی پر پڑا، لیکن یہ اس کی آخری جارحیت تھی۔ مکہ پڑنے سے ایک لمحے قبل مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ میرے ریوالور کی نال اس کی پسلیوں کو چھو رہی ہے، چنانچہ میں نے بڑے اطمینان سے ٹریگر دبا دیا۔ میری کنپٹی پر مکہ پڑا تو میری آنکھوں کے آگے اندھیرا سا چھا گیا۔ میں یہ نہیں دیکھ سکا کہ میرے حریف پر کیا گزری تھی۔